تمام ملکی حالات پر تفصیلی بحث ہوئی. آرمی چیف بھی موجود تھے, ایئر چیف بھی تھے, نیوی چیف بھی تھے, اور DGI بھی تھے, اور وزراء بھی تھے. سب نے ملکی حالات پر تفصیلی بات چیت کی ہے, افغانستان کے ایشو پہ کی ہے, لیکن وہ کوئی بات ایسی پبلکلی کرنے والی. ملکی سیکیورٹی پر سیاسی اور عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا, تینوں مسلح افواج کے سربراہان, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, خارجہ, داخلہ, خزانہ اطلاعات کے وزیروں اور مشیر قومی سلامتی کی شرکت. ملکی صورتحال کا جائزہ. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات. فواد چودھری بھی وزیر اعظم سے ملے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اور فیصلوں پر اعلامیہ جاری کرنے کا فیصلہ. ان کو پہلے کہہ چکا ہوں, 2 کی بجائے اب 3 گروپس میں دیکھ رہا ہوں. 120 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم ہیں, اور اس میں انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا. الیکشن کے قریب نون کی نئی الائنمنٹ ہوگی. وہ لوگ جو ہمارے فوجی اداروں, ہمارے حساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ منہ کے بل گریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی نون لیگ میں 3 گروپس بننے کی پیشگوئی. کہا پاکستانی سیاست کے 120 دن بہت اہم ہوں گے. الیکشن کے قریب نون لیگ کی نئی صف بندی ہوگی. آئندہ انتخابات میں عمران خان پھر آئیں گے. اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے منہ کے بل گریں گے. نیب آرڈیننس میں ترمیم. پارلیمنٹ اور عدلیہ پر حملہ قرار. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ترمیم غیر آئینی اور غیر جمہوری رویہ ہے. حکومت نے خود کو بچا کر اداروں کی آئینی آزادی چھیننے کا قدم اٹھایا. 225 ارب کے مزید ٹیکس. مہنگائی کا قیامت خیز زلزلہ ثابت ہوں گے. نئے نیب آرڈیننس کے تحت عمران نیازی نے اپنے آپ کو اور اپنے وزراء اور مشیروں کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سیاہ ترین NRO دیا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس دن بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی ایک ڈھیلے کی کرپشن نکل آئی تو میری لاش کو لٹکا دینا کھمبے کے ساتھ. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. وزیر اعظم نے خود اور وفاقی کابینہ کو ملکی تاریخ کا سیاہ ترین NRO دیا. نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں FIA نے شہباز شریف کے خلاف 1.5 سال میں کوئی تفتیش نہیں کی. شہباز شریف نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کرپشن نکل آئی تو لاش لٹکا دینا. بیسیکلی یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے جو نیب ہے. اپوزیشن کے وہ رہنما جو اس حکومت کی کرپشن پر آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. PTI نے اس ملک کے لوگوں کے جیبوں پر جو اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہیں, اپنے ATMs کو بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے یہ نئی قانون سازی کی گئی. پینڈورا باکس کھلا ہے, اس میں جن کے نام آئے ہیں تمام وزراء کو PTI کے مستعفی ہونا چاہیے. ترمیمی آرڈیننس نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. جو آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. PTI کے اربوں کے ڈاکے پر پردہ ڈالنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. پنڈورا پیپرز میں شامل وزراء کو استعفیٰ دینا چاہیے. سندھ کے وزیر سید غنی کی نیوز کانفرنس. DG نیب ظاہر شاہ کو ڈپٹی چیئرمین نیب بنانے کی سمری وزیر اعظم کو ارسال. حسین اصغر کے استعفے کے بعد عہدہ خالی ہے. ظاہر شاہ کی مدت ملازمت 25 دسمبر کو ختم ہوگی. سندھ ہائی کورٹ کا نامزدہ افسران کو عہدے نہ دینے کا حکم. سزا یافتہ اور ضمانت پر رہا افسران کو بھی عہدوں سے ہٹانے کا حکم. سندھ حکومت پر عمل درآمد رپورٹ طلب. جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. پاکستان کا افغانستان میں پرامن تصفیے کی ضرورت پر زور. امریکی نائب وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات, افغانستان علاقائی امن پر تبادلہ خیال.
وینڈی شرمن کا بلوچستان میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ گیس کے بعد بجلی کا بحران پھر سر اٹھانے لگا، شارٹ فال 4000 میگا واٹ، ملک بھر میں 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، لاہور شہر لوڈ شیڈنگ سے مستثنا، مضافات میں 8 گھنٹے کے لیے بجلی بند۔ گیس کی قلت کا بہانہ، کراچی سمیت سندھ میں اچانک 3 دن کے لیے سی این جی اسٹیشنز کو سپلائی روک دی گئی۔ 11 اکتوبر کو صبح 8 بجے گیس کی سپلائی بحال ہوگی۔ ایف آئی اے ترقیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، سفارشی بنیادوں پر ترقیوں کی فہرست تبدیل، پہلی فہرست میں شامل اہلکار نظر انداز۔ لاہور ہائی کورٹ کا لوکل کرکٹ میچز کے لیے ٹریفک بند نہ کرنے کا حکم، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اتنی سیکیورٹی کیوں؟ انٹرنیشنل ٹیمز ایسی سیکیورٹی دیکھیں گی تو سوچ میں پڑ جائیں گی۔ بھارت میں غیر ملکی سفارتکار بھی غیر محفوظ، برطانوی خاتون سفارتکار کو چندی گڑھ میں جنسی ہراسگی کا سامنا، ٹینس کھیلنے باہر نکلی تو موٹر سائیکل سوار نے چھیڑا، برطانوی سفارتکار نے کیس رجسٹر کرا دیا۔ نوبیل امن انعام 2021 کا اعلان، امریکی صحافی ماریا ریسا اور روسی صحافی دمتری مراتوف نوبیل امن انعام کے حقدار قرار، دونوں کو آزادی اظہار کے تحفظ کی کوششوں پر نوبیل انعام دیا گیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں نیشنل ٹی20 کپ کے مقابلے، سینٹرل پنجاب کی ناردرن کے خلاف بیٹنگ جاری، صدرن پنجاب اور سندھ 7:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ شاداب خان، آصف علی، اماد وسیع، محمد نواز اور ورلڈ ٹی20 کپ کے لیے ریلیز، عمر امین ناردرن کے کپتان بن گئے۔ ایف آئی اے ترقیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، سفارشی بنیادوں پر ترقیوں کی فہرست تبدیل، پہلی فہرست میں شامل اہلکار نظر انداز۔ لاہور ہائی کورٹ کا لوکل کرکٹ میچز کے لیے ٹریفک بند نہ کرنے کا حکم، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اتنی سیکیورٹی کیوں؟ انٹرنیشنل ٹیمز ایسی سیکیورٹی دیکھیں گی تو سوچ میں پڑ جائیں گی۔